معیشت کے لیے کاروباروں اور سرمایہ کاری میں اضافہ ضروری ہے، اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ معاشی ماحول۔ اس وقت بزنس کمیونٹی کتنا اعتبار کرتی ہے کاروبار کے لیے موجودہ ماحول پر؟ پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو وہ ٹپکلی بیہیو کر رہی ہے جیسے کہ کوئی بھی اکانومی جب آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے ویسے بیہیو کرتی ہے، یعنی کہ ایک نیسنٹ میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ 38% تھا قیمتوں کی بڑھنے کی شرح، وہ آج 20-21% کے درمیان آ گئی ہے۔ ریزروز $8 ارب پہ ہیں، اور ہمارا جو بیرونی خسارہ ہے وہ $1 ارب ہے پہلے 8 ماہ میں FY24 میں۔ یہ FY23 میں تقریباً $4 ارب تھا۔ پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم نے اکانومی کو سلو کیا اور اپنی شرح سود کو بڑھایا، پالیسی ریٹ 22% پہ لے گئے۔ یہ سارے کام تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سنبھلے، روپے کو بھی تھوڑا مستحکم کیا جائے جو 278 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے ورسز دا ڈالر، اور انفلیشن کو نیچے لایا جائے۔ تو بزنس مین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 22% کی شرح سود ہے اس پہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ ایک تو آئی تھنک پہلی سب سے بڑی یہ چیز ہے، بٹ آئی تھنک فارورڈ لکنگ بیسس پہ اس وقت انفلیشن کے اب جو فگر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں، قیمتوں کے بڑھنے کی شرح چونکہ کم ہوئی ہے، مجھے کبھی امید ہے کہ اپریل مئی جون ایز وی موو along یہ کم ہو جائے گی۔ شرح سود میں اب 100 to 200 BPS کم کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ تو ہو گیا شارٹ ٹرم، ایک ہماری مارکیٹ اچھا بیہیو کر رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھیے کہ انٹرنیشنل بانڈ پاکستان کا کتنا اسٹرینگتھن ہوا ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپریل کی بانڈ پیمنٹ کرنے کے لیے اب کمفرٹیبل ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو اس وقت کا تھوڑا سا کانفیڈنس ہے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں، ہمارا جو اس وقت مالیاتی خسارہ ہے وہ تیسرا سال ہے 7.5-8% کا، یہ انٹینیبل ہے پاکستان کے لیے۔ انرجی کے جو خسارے ہیں وہ انٹینیبل ہیں پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ بہت ہیوی ہے۔ ایس او ایز، ریگولیشن اور گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ، یہ تینوں ایک بھاری پڑ رہی ہیں کہ ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کی طرف جائیں، اور یہ انڈر پن بھی نہیں ہے گڈ میکرو پالیسی سے، بیکاز میں نے کہا میکرو پالیسیز میں فسکل اچھی نہیں ہے۔ ایکسچینج ریٹ کو بھی ہم نے کوشش کی سنبھالنے کی، اب ہم موو کر رہے ہیں ٹو اے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، اور مانیٹری پالیسی بھی بہتر اس طرح ہو سکتی ہے کہ کئی دفعہ ہم نے لیگ سے ری ایکٹ کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں کاروباری لوگوں کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بیکم پارٹ آف دا گلوبل ٹریڈ۔ پاکستان میں ہم نے ایک پروٹیکشنسٹ اور رینٹ سیکنگ بیہیویئر قائم کر دیا ہے۔ جب ہم گاڑیوں کی صنعت کو، ایک مثال دے رہا ہوں، جب ایک پروٹیکشن دے کے پاکستان میں ہی بکواتے ہیں، یہ گاڑی بکنی چاہیے کہیں باہر، یہ گاڑی کے پارٹس بکنے چاہیے کہیں باہر، تو پاکستان گلوبلی کمپیٹیٹیونیس کی طرف جائے گا۔ دوسری یہ چیز ہے کہ ہم بہت چونکہ کنزمپشن اورینٹیڈ سوسائٹی ہیں تو لوگ سیونگ نہیں کرتے۔ پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی آج 14% بھی نہیں ہے۔ جن رائٹ۔ ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے، آخری جملہ یہ ہے، وہ 30% کم از کم انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی لے کے جاتے ہیں تاکہ گروتھ کریٹ کی جا سکے۔ رائٹ۔ اسی میں تھوڑا اگر آپ جو بات کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا اگر آپ مزید ایکسپینڈ کر سکیں کہ اب جو پابندیاں، جیسے آپ نے کہا کہ حکومت بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے، حکومت کو اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ پہ توجہ دینی ہوگی، تو جیسے یہ پابندیاں ہیں یا توانائی کی قیمتیں ہیں جن میں ہر چند ماہ بعد اضافہ ہو جاتا ہے، ایک کمزور ٹیکس پالیسی ہے، اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں جو کاروبار کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے ابھی یہ بات کی کہ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بہت لو ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے حکومت کو تبدیلیاں کیا لانی چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے یہ ہے کہ سرٹنٹی یہ پیدا کریں کہ وی آر ایبل ٹو ڈو گڈ پالیسیز۔ یہ سرٹنٹی نہ پیدا کریں کہ جو کنٹینیو کر رہی ہیں پالیسیز۔ پہلے آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں تاکہ اپنا ایک پلان سامنے رکھ سکیں۔ ابھی میں نے لکھا بھی ہے ایک پاکستان کے لیے ایک 12 پرنسپلز پہ بیسڈ پلان کہ کیسے آئی ایم ایف سے انگیج کیا جائے، اور اس میں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا نکلیے اس چیز سے کہ اکانومی کو ہم نے آسٹیرٹی پہ چلانا ہے، بلکہ ان کو کہیے کہ آپ ایک ڈی ریگولیشن کا فریم ورک لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جتنی
ایجنسیز ہیں ان کو کم کیسے کریں گے, جو ریگولیشن ہے ان کو کاٹیں گے کیسے, اور ڈومیسٹک انویسٹر کے لیے آسانی کیسے پیدا کریں گے. نمبر 2, جو جب تک اپنا ایکسپینڈیچر نہیں سنبھالیں گے تاکہ لوگ اپنا سوشل کانٹریکٹ پاکستان سے رینیو ہوتا دیکھیں, وہ یہ دیکھیں کہ میری کوالٹی آف سپینڈنگ اچھی ہے, وہ یہ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پروونسز اپنا کام کر رہی ہیں اور سینٹر اپنا کام کر رہا ہے. ابھی بہت بڑا بوجھ سینٹر لیے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ایکسپینڈیچرز جو ہیں ہیو گون ہی وائے. اور پینشن کا ریفارم, اسی طرح پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ ہونے والی ہے. میں نے اس لیے یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ فنڈ کے پروگرام میں جانے کے بعد یا انگیجمنٹ کے بعد بجٹ وڈ بیکم دی انسٹرومنٹ دیٹ دی گورنمنٹ ہیز ٹو کریٹ دیٹ کانفیڈنس کہ ہم نے اپنا گھر یعنی کہ جو فسکل فیڈرل فریم ورک ہے اس کو جی ٹھیک کرنا شروع کیا ہے. یہ سب سے یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کے سگنل جو ہوگا. اقدامات ہیں انہی پر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تنقید کی جا رہی ہے موجودہ وزیر خزانہ کو جو اہم فیصلے کرنے والی بعض کمیٹیاں ہیں ان میں شامل نہیں کیا گیا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اس سے حکومت کی سنجیدگی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے, اکنامک گورننس پاکستان کا وہ مسئلہ ہے یا انرجی سیکٹر گورننس پاکستان کا وہ مسئلہ ہے, جتنا مرضی اس کو اسٹرینگتھن کر لیں وہ کم ہے. میں ہمیشہ اس کو ایک چیز ایکسپلین کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایک وزیر جو ہے وہ ملک کی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا. ایک تو ساری جو اکنامک وزارتیں ہیں آپ کو ان سب کو ٹیکنوکریسی لا کر ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ آج کی گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں, آپ نے ڈیموکریسی پیدا کی ہے, ایک ایس آئی ایف سی کے تھرو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کٹھے ہوئے ہیں, پر پاکستان کی ٹیکنوکریسی جو ہے وہ مسنگ ہے اس پکچر سے, اور وہ آؤٹ سورسڈ ہے کمپلیٹلی کنسلٹنسیز ملٹی لیٹرلز کو. اس چیز کو واپس لائیں. کوئی بھی ملک اپنی تھنکنگ لیے بغیر کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. جہاں تک کمیٹیز کا تعلق ہے, جو میجر کمیٹیز ہیں ابھی بھی ان کے پاس ہیں. میرا خیال ہے ایک سی سی آئی نہیں ہے, اس میں ہی کین بی آلویز انوائٹیڈ ایز اے ممبر, بٹ ہمیں یہ سارا پیرافینیلیا اراؤنڈ دی اکنامک اراؤنڈ دی انرجی منسٹریز بنانا پڑے گا, کرنا پڑے اس گا. لیے کہ جی پاکستان. جی بہت شکریہ خاقان صاحب.